تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان ملت، ماں ایک زندگی ہے، ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے، ماں سکون ہے، ماں پیار ہے، ماں محبت ہے، ماں شفقت ہے، ماں پروردگار عالم کی ایک عظیم نعمت ہے۔ عزیزان ملت، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم بات کریں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم مائیں۔ یہ عنوان بڑا لمبا ہے، تفصیل طلب موضوع ہے، چونکہ اتنی گنجائش بھی نہیں ہے تو چند صحابیات کے تذکرے آپ لوگوں کی خدمت میں کی جائیں گے۔ عزیزان ملت، سب سے پہلے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے پر بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور آپ کا لقب صدیق اور عتیق ہے۔ آپ کی والدہ سلمہ رضی اللہ عنہا ہے اور آپ کے والد کو ابو قحافہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، یہ جو گھرانہ ہے آغاز اسلام میں ہی اسلام کے سائے میں داخل ہو چکا تھا۔ شروع اسلام میں ہی اس گھرانے نے اسلام کو سینے سے لگایا، اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے تو آغاز اسلام کی بات ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیوں نہ اپنے ایمان اور عقیدے کا برملا طور پر کھلم کھلا لوگوں میں اعلان کریں؟ کب تک چھپتے چھپاتے رہیں گے؟ علل اعلان کھل کر کے لوگوں کے سامنے اس بات کو بتایا جائے گا۔ تو اس موقع پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، یا ابا بکر انا قلیل، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اصرار کر رہے تھے، بار بار پوچھ رہے تھے، اے اللہ کے رسول، جب ہم حق پر ہے تو ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو لوگوں کے سامنے کھل کر کے بیان کریں گے۔ اس بات کا یہ بار بار اصرار کر رہے تھے، آپ بار بار اصرار کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اجازت دی کہ وہ کھل کر کے اسلام کا، توحید کا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلانے کی دعوت دے۔ اب یہ اسلامی غیرت رکھنے والا بے باک داعی، بے باک خطیب، مرد مجاہد لوگوں کے سامنے کھل کر کے اسلام کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتا ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حق کی دعوت دی تو مشرکین مکہ مسجد حرام کے کونے میں پھیل گئے اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، مسلمانوں کو خوب مارا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو
اتنا مارا کہ آپ زمین پر گر گئے۔ اور اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑا گھنونا سلوک کیا۔ اس نے اپنے پیوند لگے ہوئے جوتوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارا، اور آپ کے پیٹ پر بیٹھ کر کے اتنا مارا کہ آپ کا خون بہنے لگا، اور آپ کے چہرے سے آپ کی ناک پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اتنا مار کھائے۔ یہ کیوں مار کھایا جا رہا ہے؟ اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ یہ کیوں مار کھایا جا رہا ہے؟ کیوں خون بہایا جا رہا ہے؟ قصور کیا ہے؟ صرف اتنا کہ حق کی دعوت کو عام کیا گیا، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا گیا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی گئی۔ بس اتنا کہنا تھا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو آج تم پوج رہے ہو ان کو نہ مانو، ان سے اپنے رشتے توڑ دو۔ اتنا کہنا تھا کہ اتنا مارا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ آپ زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے والوں کو معلوم ہو گیا۔ اب جیسے ہی معلوم ہو گیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بچانے کے لیے دوڑے آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ ایک کپڑے میں انہیں ڈالا، اور اس کپڑے میں آپ کو اٹھا کر کے ان کے گھر منتقل کر دیا گیا، ان کے گھر پہنچایا گیا۔ اب بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ جیسے ہی قبیلے والوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر چھوڑا، تو ان کے پاس ان کی ماں تھی، اور قبیلے والے جیسے ہی مسجد حرام آئے تو کہا، ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں بچیں گے۔ اتنا مارا کہ قبیلے والوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اب مر جائیں گے، اب نہیں بچیں گے۔ اتنا خطرناک انہیں مارا اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے۔ تو قبیلے والے کہتے ہیں، واللہ لئن مات ابو بکر لنقتلن عتبۃ بن ربیعہ۔ عتبۃ بن ربیعہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مر گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا بڑا خطرناک رول تھا اس موقع پر، بڑی گھنونی حرکت اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کی تھی۔ قبیلے والوں نے کہا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مر گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو مار دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ اب قبیلے والے ماں کے پاس سے ہٹ گئے ہیں، ماں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس موجود ہے۔ دیکھو کتنی عظیم مائیں ہیں یہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہے، تو سب سے پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہی، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہے؟ ماں کہتی ہے، بیٹا آپ بھوکے ہو، کچھ کھائے نہیں، کچھ پیے نہیں، کچھ کھا لو پی لو۔ بیٹا بس یہی پوچھ رہا ہے، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ ماں کہتی ہے، بیٹا مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ پتا نہیں ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں سے کہا، اماں جان جاؤ ام جمیل فاطمہ بنت خطاب کے پاس جاؤ، فاطمہ بنت خطاب کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال دریافت کرنا۔ جب ماں ام جمیل کے پاس گئی اور معلوم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہے، ام جمیل کہتی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہے، کیونکہ معاملہ اتنا خطرناک ہو گیا تھا۔ پھر ام جمیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ماں سے کہتی ہے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے آتی ہوں۔ جب دونوں ساتھ آئے، جیسے ہی ام جمیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
ام جمیل سے بھی یہی پوچھتے ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہے؟ ام جمیل کہتی ہے مجھے معلوم نہیں ہے، اور آپ کی ماں یہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو ام جمیل بتاتی ہے سالم صالح، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہے اور وہ دار ارقم میں موجود ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بس اتنا سننا تھا، سہارے کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ بس اتنا سنا، اپنی حالت بھی نہیں دیکھی کہ میری حالت کیا ہے، بس سنے، آنکھوں میں کیا ہے، کانوں میں یہ بات پڑی تو کہا کہ مجھے سہارا دو اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے جایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر پڑتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف جھک جاتے ہیں، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا دوستانہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسے ہی اپنی نگاہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف پڑی، جھک گئے، آنکھیں نم ہو گئی، اور آج کا ظالم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر انگلی اٹھاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بات کرتا ہے کہ یہ خلافت غصب کر لی گئی ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اتنا پیار، اتنی محبت کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے نہیں رہے، ہما وقت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ ماں کھڑی ہوئی ہے اور ماں سے بھی یہی پوچھ رہے ہیں، اے اماں جان، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ صحیح سالم ہے تو مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اتنی محبت کرنے والے یہ حضرات صحابہ کرام، اب دیکھو ایک بیٹے کو اپنی ماں کی فکر کیسی ہے، اور ایک ماں کا رول اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہے، مجھے آپ کو یہی بتانا ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، وَهَذِهِ أُمِّي بَرَّةٌ بِوَلَدِهَا وَأَنْتَ مُبَارَكٌ فَادْعُوهَا إِلَى اللَّهِ وَادْعُوا لَهَا أَن يَسْتَنْقِذَهَا بِكَ مِنَ النَّارِ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری ماں ہے اور میرے لیے بڑی وفادار ہے، میرے اوپر بڑی مہربان ہے، یہ حالت اسلام میں نہیں ہے، یہ کفر کی حالت میں ہے۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری ماں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میری ماں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، میری ماں کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، اور آپ میری ماں کو اسلام کی طرف دعوت دے اور ان کے حق میں دعائیں خیر کیجئے۔ ممکن ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے میری ماں جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ماں کے حق میں، اور اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سنتا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ماں کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ کتنی عظیم ماں ہے، یہ کتنی عظیم ماں ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیں خیر کی کہ اے اللہ اس کی ماں کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، اور اللہ نے ان کی ماں کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ کتنی عظیم ماں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں پر اس موقع پر ماں اور بیٹے کا رول دیکھیے گا۔ ماں حالت کفر میں ہے، بیٹا تڑپ رہا ہے، بیٹا تڑپ رہا ہے۔ ماں حالت شرک میں ہے، بیٹا تڑپ رہا ہے کہ میری ماں اگر اسی حالت میں مر جائے گی تو جہنم کی آگ اس کو جلا کر کے بھسم کر دے گی۔ بیٹا تڑپ رہا ہے اور پیارے حبیب سے کہہ رہا ہے، اے اللہ کے رسول آپ اس کے حق میں دعائیں خیر کیجئے۔ اور ایک ماں جب راہ حق میں بیٹے کو مارا گیا تو کیسے بیٹے کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی مائیں کہاں ہے؟
آج بیٹا بتاؤں یہ بات، آج بیٹا اہل حدیث ہو جائے، سلفی العقیدہ ہو جائے، توحید پرست ہو جائے، شرک کی آندھیوں سے نکل کر کے راہ حق کی روشنیوں پر چلنے والا بن جائے، اور اس راہ حق میں جتنی مصیبتیں، جتنی تکلیفیں آئیں گی اس کو بیٹا برداشت کر رہا ہے، لیکن ماؤں کے اندر وہ غیرت نہیں ہے۔ اور صدیق اکبر کا یہ گھرانہ آغاز اسلام سے ہی مشقتیں، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کا ساتھ دے رہی ہے اور بیٹا اپنی ماں کی فکر کر رہا ہے کہ میری ماں بھی اسلام قبول کر لے۔ آج کیا مصیبتیں آ پڑی، مصیبتوں کے بادل ہم پر کیا چھا گئے، تو مائیں پریشان ہونا شروع ہوتی ہے۔ تجھے کس نے کہا کہ اہل حدیثوں کے ساتھ رہنے؟ تجھے کس نے کہا کہ توحید پرستوں کے ساتھ رہنے؟ تجھے کس نے کہا کہ ان سلفی العقیدہ حضرات کے ساتھ رہنے؟ اگر تو ان کے ساتھ نہ رہتا تو یہ مصیبتیں نہ آتی، ان مصیبتوں کو دیکھنا نہ پڑتا، تو ان کے ساتھ رہا، اسی لیے مصیبتیں تجھ پر اور ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ اپنے اندر اسلام کی غیرت پیدا کرو۔ اگر آپ کا بچہ راہ حق پر چل رہا ہے تو ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کی فکر کرے۔ سب سے پہلی فکر اس کے گھر والوں کی ہونی چاہیے۔ پڑوسن کیا کر رہی ہے، پڑوسی کیا کر رہا ہے، معاشرہ کہاں جا رہا ہے، یہ نہیں، گھر کہاں جا رہا ہے، گھر کے افراد کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھو۔ یہ کرنے کے کام ہے کہ بیٹا سدھرا ہوا ہے، ماں شرک کے کاموں میں ڈوب رہی ہے، ماں سدھری ہوئی ہے، بیٹا بگڑا ہوا ہے، اور ان باتوں کی فکر نہیں، معاشرے پر نظریں ڈال رہے ہیں۔ دوسروں کے گھروں پر دوسروں کے گھروں میں جھانک کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ بھائی اپنے گھرانے کی فکر کرو۔ ایک بیٹا راہ حق پر آ گیا تو اس کی سب سے بڑی فکر یہی ہو کہ اس کو اپنے گھر والوں کو سدھارنے کی، صحیح راستے پر لانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اور ایک گھر کے جو افراد ہے، جو ذمہ دار افراد ہے، والدین، اگر وہ سدھر جائے تو اپنے بیٹوں کی فکر کرو۔ ایسے نہیں کہ ہم سدھر گئے، بیٹے بعد میں دیکھ کر کے سدھر جائیں گے، نہیں، اس سوچ میں نہ رہنا۔ مستقل مزاجی کے ساتھ محنت ہونی چاہیے، تبھی رزلٹ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں آئے گا۔ ایک یا دو مرتبہ دعوت دے دیے اور چھوڑ دیے، بڑے رزلٹ کی تلاش میں، ارے بڑا رزلٹ چاہیے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ مستقل مزاجی سے محنت ہوگی تو قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے، ایسے نہیں کہ ایک دم سے سمندر بھر جائے۔ بھائیوں ایسے ہی کام ہوتا ہے کہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کسی پر محنت کرو تو وہ محنت نہیں ہٹنی چاہیے۔ ایک دو بار، تین بار، چار بار بولتے انہیں نہیں سدھرتا، انہیں سدھرنے کے لائق نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ میری اور آپ کی زبانوں پر نہیں ہونی چاہیے۔ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا رزلٹ دکھائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اپنی ماں کی فکر اتنی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کے حق میں دعا کیے تو اللہ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ کتنی عظیم ماں ہے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، دعا کا نتیجہ یہ کہ اللہ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کچھ مختصراً چیزیں ہیں، ایک کاٹ چھاٹ کر کے بیان کی جا رہی ہے، ورنہ ایک ایک بات پر ہی، ایک ایک موضوع پر ہی طویل خطبہ ہو جائے گا۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ اب تھوڑا دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو، امیمہ بنت سبیع جنہیں کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بھی دعا کی ہے۔ امیمہ بنت سبیع رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دی، میں ہر وقت اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا اور ہر بار میری ماں اسلام کی دعوت سے انکار کرتی رہی، قبول نہیں کرتی رہی۔ ایک بیٹا اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا ہے تو سب سے پہلی تبلیغ اس کی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ گھرانے سے شروع ہو رہی ہے۔ اور یہ کتنی عظیم مائیں ہیں، دیکھو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی ماں کو اسلام سمجھا رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور ماں ماننے کو تیار نہیں، انکار کر رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ کیا ہو گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے اس دعوت کو ٹھکرایا، اس دعوت کو قبول نہیں کیے، اور آج تو حد ہو گئی، اس نے آپ کے متعلق بھی برا بھلا کہا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری ماں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری ماں کے حق میں دعائے خیر کیجئے کہ اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور الہ العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کو ہدایت دے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اٹھتے ہیں اور اپنے گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر کا دروازہ بند ہے، اور ماں نے کہا کہ بیٹا تھوڑا ٹھہرے رہو۔ جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے گھر کے باہر انتظار کیا تو گھر کے اندر پانی گرنے کی آواز انہیں سنائی دی۔ جیسے ہی پانی گرنے کی آواز سنائی دی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے۔ ماں نے غسل کیا، کپڑے پہنے اور جلدی جلدی اوڑھنی اپنے سر پر ڈالی اور گھر کے باہر آئی، دروازہ کھولا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ماں کہتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ میری ماں نے اسلام کو قبول کیا ہے تو کیا خوشی کا سما رہا ہوگا، کیا خوشی کا سما رہا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوشی خوشی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے نبی علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرما لی ہے اور میری ماں کو ہدایت دی ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ میری ماں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کی محبت کو مومنوں کے دلوں میں ڈال دے اور ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ وامہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، کہا کہ اے اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور اس کی ماں کی محبت کو مومنوں کے دلوں میں ڈال دے اور مومنوں کی محبت کو ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اتنا دعا کرنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی مومن زمین پر ایسا نہیں ہے جس نے ہمیں دیکھا ہو، سنا ہو اور ہم سے محبت نہ کی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا حضرات صحابہ کرام ہیں، کیا یہ صحابیات ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے اسلام کی دعائیں نکلی ہے۔ کتنی عظیم مائیں ہوں گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دیکھو یہ ماں جب اسلام قبول کرتی ہے تو دین اپنے بیٹے سے سیکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیثوں کے ماہر ہے، ہما وقت حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کی کوشش میں رہتے تھے۔ یہ اتنے عظیم صحابی ہے، اور دیکھو آج اس صحابی کو بھی کیا ہے، اس صحابی پر لعن طعن کیا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان کی ماں دین سیکھتی ہے، دینی مسائل معلوم کرتی ہے۔ آج کی مائیں کہاں ہیں؟ سیریل، ناٹک، ڈرامہ، انہی چیزوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ انہیں وقت کہاں ہے دین سیکھنے کا؟ ان کے پاس وقت کہاں ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے تاکہ وہ بھی دین سیکھے، دینی معلومات حاصل کرے؟ یہ مائیں دیکھے کتنی عظیم تھی، کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ یہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بچے ہیں، کیا ان کے پاس وقت نہیں تھا؟ یہ بیٹھ کر کے اپنے بیٹے سے دین سیکھ رہی ہے، دینی مسائل معلوم کر رہی ہے۔ آج کی مائیں کیا کہے گی؟
بچوں کو نہلانا ہے، دھلانا ہے، ہاں سارا دن کچن میں رہے گی اور بہانہ بنائے گی، وقت نہیں مل رہا ہے، وقت نہیں مل رہا ہے۔ آج ساری سہولیات موجود ہے، اس کے باوجود بھی یہ بہانہ وقت نہیں ہے، وقت نہ ہونے کا بہانہ۔ اللہ کی پناہ، یہ محرومی ہے، یہ محرومی ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی، اسی لیے آپ کو وقت نہیں مل رہا ہے۔ آپ کوشش کرو گے تو اللہ آپ کو توفیق دے گا، جب توفیق ملے گی تو وقت ہی وقت مل جائے گا۔ یہ آپ کی فضولیات ہے، بیکار کی باتیں ہیں، ساری چیزیں موجود ہے، اس کے بعد کوئی دین سیکھنے کا جذبہ لے کر کے اپنے اندر نہیں آتا ہے۔ مائیں ان کے لیے کیا ہے، بہترین انتظام ہونا چاہیے تاکہ یہ بھی دینی مسائل کو جان سکے، دینی مسائل معلوم کر سکے۔ یہ مساجد آئیں گی، ہاں یہاں پر ان کے لیے مکاتب کا انتظام کیا جائے گا، ہاں یا ان کے پاس ان کے لیے کیا ہے، مدارس کا ایک چھوٹا سا ایک شیڈول بنا کر کے، ہاں دینی معلومات جو بیسک ہے، بنیادی چیزیں ہیں، انہیں وہ دی جائے گی، تو کیا وہ سیکھ کر کے اپنے بچوں کو نہیں سکھائے گی؟ مائیں نہیں سیکھے گی تو بچے کہاں سیکھیں گے؟ اڈال ٹپو بن جائیں گے۔ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے معاشرے میں، دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے بگڑ جاتے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ مائیں، اس کے پیچھے ماؤں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بھائیوں آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھو عمر بن ابو سلمہ، ان کی والدہ جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، کتنا عظیم یہ رشتہ ہے، کتنا عظیم یہ رشتہ ہے۔ یہ واقعات آپ ذہن نشین کر لو، بڑے اہم پیغامات، بڑے اہم اسباق ان واقعات میں ہیں۔ اب ان دونوں کا رشتہ آپ دیکھیں، ان کے جو شوہر ہے یہ جنگ احد میں لڑتے لڑتے زخمی ہو جاتے ہیں اور انہی زخموں کی حالت میں شہید ہو جاتے ہیں۔ جب شہید ہو گئے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی بیوہ کی تکریم کے طور پر آپ نے ان سے نکاح کیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ خوشی خوشی گھر لوٹے آئے، خوشی خوشی گھر آ گئے، خوشی کی حد نہیں تھی۔ ام سلمہ نے پوچھا اتنا خوش ہونے کی کیا وجہ ہے، اتنی خوشی کی کیا وجہ ہے؟ ابو سلمہ نے کہا کہ میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمدہ چیز سنی ہے، وہ یہ کہ کسی کی چیز گم ہو جائے یا روٹ جائے تو وہ ان کلمات کو پڑھے، اللہ اس کو اس چیز سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم سارے کے سارے اللہ کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ اے اللہ تو مجھے میری مصیبت میں اجر عطا کر اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ یہ کلمات انہوں نے سن کر کے آئے تو خوشی خوشی اپنی بیوی کو بھی سناتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ کچھ عرصے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ کا۔ اور اس سے پہلے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں، اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں نے ایک بات سنی ہے، وہ یہ کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ جنتی ہو اور اس کے بعد اس کی عورت کسی سے نکاح نہ کرے تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں اکٹھا کرے گا۔ میں نے یہ بات سنی ہے، تو چلو آج ہم عہد کرتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد میں کسی سے نکاح نہیں کروں گی اور میرے مرنے کے بعد آپ کسی سے نکاح نہیں کرو گے۔ یہ پیار ہے، یہ محبت ہے۔ اب دیکھو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم میری بات مانو گی؟ کہتی ہے کہ ہاں میں آپ کی بات مانوں گی، کہیے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اللہم ارزق ام سلمۃ رجلا خیرا منی، اے اللہ تو ام سلمہ کو مجھ سے بہتر آدمی عطا کر۔ اور اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم نکاح کرنا، اس خیر سے نہیں روکا، میرے مرنے کے بعد تم نکاح کرنا۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنی شوہر کی بات مانتی ہے، اور یہ جو کلمات ان کے شوہر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے بار بار کہتی ہے، بار بار پڑھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا ہے۔ ارے اس سے بڑا نکاح، اس سے بہتر آدمی دنیا میں کوئی ہے؟ ہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان دنیا نے دیکھا ہے نہ آج دیکھے گی، اتنا عظیم انسان اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ اور ایک عورت
اپنے شوہر کو کبھی بھی خیر کے کاموں سے نہیں روکتی ہے۔ یہاں یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے ایک شوہر کا رول، ایک عورت کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی خیر کے کاموں سے نہیں روکتی ہے، خیر کے کاموں میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ وقتی طور پر رکاوٹ بن بھی جائے اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو خیر کے کاموں سے روکا ہے۔ جب ان کے شوہر نے ام سلمہ سے کہا کہ تم میرے بعد شادی کرنا، تو ام سلمہ نے انکار نہیں کیا، ام سلمہ نے انکار نہیں کیا، اور ان کے شوہر نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بعد کسی سے شادی نہیں کرنا، بلکہ کہا کہ تم شادی کرنا، اور یہ دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مجھ سے بہتر آدمی عطا کرے، اور انہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا عظیم رشتہ ہے، کتنا عظیم رشتہ ہے، یہ کتنی عظیم مائیں ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ امہات المؤمنین میں سے ہے، کتنا عظیم رشتہ ہے، یہ مومنوں کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلے میرے بھائیوں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، ان کے جو بیٹے ہیں وہ عبداللہ ہے، اور ان کے جو شوہر ہے وہ زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ ہجرت کرنے والی خاتون ہے یہ، اور ان کے تعلق سے یہ بات مشہور کر دی گئی تھی کہ یہودیوں نے ان پر جادو کر دیا ہے اور انہیں بچہ نہیں ہوگا، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلا اسلام میں بچہ پیدا ہونے والا انہی کا ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلا بچہ پیدا ہونے والا انہی کا ہے۔ ہجرت ایک تفصیل طلب موضوع ہے، مختصر آپ سے کہہ دوں کہ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی تو گھر میں یہی تھی، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ تو کیا کیا مشرکوں نے، ان کے گھر آ گئے، گھر آنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہاں ہے، وہ بولی کہ مجھے نہیں معلوم۔ اتنا بولنا تھا کہ اس بدبخت نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے چہرے پر زوردار تماچا مارا کہ ان کی بالی گر گئی، اتنا خطرناک تماچا مارا۔ یہ اسلام کے لیے مار کھانے والی خواتین ہیں۔ ہاں، تو پھر چلا گیا، اور یہ ایک بات بیان کی جاتی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہجرت کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے، وہ حالات کیسے تھے؟ پورے گمبھیر حالات تھے، مشرکوں نے مسلمانوں پر زمین کو تنگ کر دیا تھا، اتنا ظلم، اتنا ستم مسلمانوں پر ڈھایا گیا، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا، اور بعد میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ گھر میں کوئی بھی مال نہیں ہے، سارا کا سارا مال اٹھا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے ہیں۔ ان کے گھر، وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر دادا جان آ گئے، گھر میں کوئی بھی مال نہیں ہے، دادا جان نابینا تھے۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب لے گئے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے پتھر رکھی اور اس پر کپڑا ڈالا اور اپنے دادا کے ہاتھ کو اس پر رکھا، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے، انہیں سکون مل جائے کہ ابو بکر نے خود چھوڑا ہے، خود چھوڑا ہے۔ ابو بکر نے کچھ نہیں چھوڑا، اسلام کے لیے سب لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہے، دیکھو یہ کتنی عظیم مائیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی ماں ابھی مشرکہ تھی، وہ ان کے پاس آئی اور صلہ رحمی کی خواہش رکھتی تھی، صلہ رحمی کی خواہش رکھتی تھی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ مجھ سے صلہ رحمی کی خواہش مند ہے۔ ان امی قدمت وہی راغبۃ افاصل قال نعم صلی امکی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مجھ سے صلہ رحمی کی خواہش مند ہے اور وہ مشرکہ ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ ماں کفریہ حالت پر ہے، شرک پر ہے، لیکن اللہ کے رسول سے پوچھ رہی ہے کیا میں ایسی ماں کی خدمت کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اپنی ماں کی خدمت کرو، ایسے نہیں کہ آپ اسلام میں آئے ہو اور وہ حالت اسلام میں نہیں ہے تو خدمت چھوڑ دو، ان کو آپ پر ان کی خدمت واجب ہے، آپ کو ان کی خدمت کرنی پڑے گی۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، لیکن آج کیا حالات ہے بتاؤ؟ اس پر بھی تھوڑا نظر ڈال لو، دیکھو کہ کیا حالات ہے۔ بھائی بھائی سے روٹ جاتا ہے، ہاں، بہن بہن سے روٹ جاتی ہے، ہاں، ایک دوسرے کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ہیں، ہاں، دنیا کی چمک دمک ہماری نگاہوں میں رچی بسی ہے،
तो भाई की क्या कदर व कीमत है, हाँ, बहन की क्या कदर व कीमत है। उन्हें कुचल करके रोंद करके चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, जेब तो भर रहा है, पेट तो भर रहे हैं। यही कदर व कीमत आज रिश्तों की हमारे यहाँ पर हमारी नजरों में है। पड़ोसन के साथ हमारे ताल्लुकात बराबर नहीं है, हाँ, पूरी बदहजमी हमारे मुआशरे में है, गाली गलौज, ये सारी चीजें हमारे यहाँ, क्योंकि हमें रिश्तों की कदर व कीमत पता नहीं है। एक वक्त क्या था कि लोग रिश्तों के यहाँ पर रिश्तों की कदर व कीमत को समझते और अपने बच्चों को भी तारुफ करवाते कि ये आपके चाचा जान है, ये आपके हाँ मामू है, ये है वो है, ये सारी चीजें होती और बैठ करके मोहब्बतें बांटते। लेकिन आज का क्या हाल है बोलो, आज ऐसा नहीं है। आज मुश्किल से आदमी मिल जाए तो यही सबसे बड़ी गनीमत की बात है, मुश्किल से मिल जाता है तो यही सबसे बड़ी बात है, वरना आदमी हाथ को भी लगता नहीं है। इतना मसरूफ हो गया है, इतना रिश्तों को वो पहचान ही नहीं पाता है कि ये कौन है वो कौन है, नहीं मालूम है। बच्चों को भी पता नहीं है। बच्चों से कभी पूछ करके देखना ये कौन है जानते हो क्या, बच्चा नहीं पता है, क्योंकि आपने उसको सिखाया नहीं है ना। वो सारा रूटीन देखे हैं कि घर में क्या चलता है, अब्बा क्या करते हैं, अम्मा क्या करती है, यही मालूम है। चाचा कौन है, हाँ, अगर उसकी औरत उसको नेक मिल जाएगी ना तो वो औरत अपने बच्चों को बताएगी ये तेरे रिश्तेदार है, ये तेरा घराना है, ये रिश्तेदार है। लेकिन आज औरतों का मामला भी बड़ा खतरनाक है। वो कहती है कि मैं और शोहर हमारे बच्चे, हम दो, हमारे दो वाला भी चलता है मामला, है ना। यही कुछ हो गया है, रिश्तों की कदर व कीमत हमारी नजरों में नहीं है। अरे औरत अगर खतरनाक हो गई तो वो आपको रिश्तों से काटेगी। बुरा ना माने मेरी माएं बहनें, ये हकीकत पर मबनी बातें कह रहा हूं, आप इस पर गौर व फिक्र कीजिएगा। आज ये मुआशरे की हकीकत है कि आज की औरतें अगर दीनदार है तो घर को दीनदार बनाएगी, रिश्तों में मोहब्बतें रखेगी। अगर औरत दीनदार नहीं है तो घर को उजाड़ेगी। ये लिख लीजिए मेरी बात, औरत घर को बर्बाद करेगी, तबाह बर्बाद करेगी। और वक्त इस मोड़ पर आकर के रुक जाएगा कि एक भाई दूसरे भाई को देखना पसंद नहीं करेगा। इतने खतरनाक हालात हो जाएंगे, और हालात इससे बढ़ करके भी अगर आपको बताएं तो गिरेबानों तक पहुंच जाएंगे। और कौन बीच में मोहरा बना हुआ रहता है, यही औरत। क्यों, दीन उसके पास नहीं है ना। दीन सीखती तो बताती कि आपके भाई के साथ जो आप रूठ रहे हो ये सही नहीं है, ये इस्लामी तौर पर सही नहीं है। जाओ, आपके भाई से कुछ अनबन हो चुकी है तो आप माफी मांगो, माफी मांगो, वो आपको माफ करेगा। लेकिन ऐसा नहीं, आप माफी नहीं मांगना, आप डट करके रहना, आप ठहरे रहना, आप नहीं जाना वहां पर। यही डोज देते रहेगी और आपके घराने को उजाड़ देगी। अल्लाह की पनाह ये नहीं होनी चाहिए। ये माएं देखें, इनसे सीखो कि कैसी तरबियत हुई है इन लोगों की। मां शिर्क की हालत में है, कुफ्र की हालत में है, और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रही है, अल्लाह के रसूल मेरी मां मेरे सिला रहमी की ख्वाहिशमंद है, क्या मैं उसकी खिदमत करूं? तो अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी, जाओ। ऐसे नहीं कहा अल्लाह के रसूल मेरी मां शिर्क पर है, कुफ्र पर है, मैं नहीं खिदमत करूंगी। हाँ देखे, जो अपना देखना है देख ले, मैं नहीं जाऊंगी। ये हालत, अल्लाह अकबर कबीरा, जा करके अपनी माँ की खिदमत करती है। और देखो ये कितनी अजीम माएँ हैं। आज के नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए बड़े असबाक है इसमें। ये इतनी अजीम माँ है, इतनी अजीम माँ है, कहती है कि जब जुबैर रजी अल्लाह अन्हु से मेरी शादी हुई ना, गौर से सुन ले, जब जुबैर रजी अल्लाह अन्हु से मेरी शादी हुई ना उनके पास माल था ना कुछ, बस एक घोड़ा था। क्या था? बस एक घोड़ा था। मैं उस घोड़े को खिलाती पिलाती, और कहती है कि मुझे रोटियां बनाने भी नहीं आती थी। ये खुद बयान कर रही है कि मुझे रोटियां बनानी भी नहीं आती थी। अंसार की मेरी सहेलियां मेरी मदद करती थी और मैं अपने शोहर को बना करके खिलाती थी। आज देखो, हाँ, रोटी सही बनाने नहीं आया, घर में सही खाना नहीं बना, नमक ज्यादा हो गया तो बात तलाक तक पहुंच गई। ये हमारे मुआशरे की हकीकत है। हाँ, वो शोहर के पास माल नहीं है, हाँ, जायदाद नहीं है, तो औरत रूठ जाती है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसकी हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं है। हाँ, और शोहर का किरदार देखो, औरत को रोटी बनाने नहीं आ रहा, दाल सही से ढंग से बना नहीं पा रही, एडजस्ट करना सीखो। यही जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है। हाँ, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के पहाड़ खड़ा कर देना, नुकसान किसका है? नुकसान किसका है? आप ही का तो नुकसान है। रोटी बनाने ना आना, ये भी कोई शिकायत है? अरे सहाबा ने हाँ पत्ते चबा करके जिंदगियां गुजारी है, और तुम वो सही से आटे से बनी हुई रोटी अगर नहीं है वो भी कबूल नहीं कर पाते हो। हाँ,
بھائیوں یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے. یہ کیسی صحابیات تھی, کیسی عظیم مائیں ہیں. کہتی ہے کہ روٹی بنانی بھی مجھے نہیں آتا تھا اور میرے شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ہم ہنسی خوشی رہتے تھے, ہنسی خوشی زندگی گزارتے تھے, اور اللہ نے انہیں نیک صالح فرما بردار مطیع اولاد عطا کی جس کا نام عبداللہ تھا. وقت گزر رہا ہے, ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ام سلیم رضی اللہ عنہ, آپ نے نام سنا ہوگا, انہیں رمیسہ بنت ملحان بھی کہا جاتا ہے, غمیسہ بنت ملحان بھی کہا جاتا ہے. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا, یہ آخری بات ہے, جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے شوہر شام کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہیں پر وفات پا جاتے ہیں. جب ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, ام سلیم رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی عمدہ اور حیرت انگیز باتیں سن رکھی تھی. اب جب وہ بارہا سنتے تھے ان کے بارے میں تو ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے دل میں جب محبت پیدا ہو گئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے. حضرت ام سلیم کے پاس پیغام نکاح بھیجتے ہیں کہ اتنے مال کے عوض, اتنے مہر کے عوض میں آپ سے نکاح کروں گا, کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ تو ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں اس نکاح کو مسترد کر دیتی ہوں. آپ جیسے آدمی کو مسترد نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن میں آپ کو مسترد کر دیتی ہوں. پھر کیا ہوتا ہے, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے بھاری بھرکم کی عوض کے مہر کے عوض نکاح کا دوبارہ پیغام بھیجتے ہیں, اور ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں اس نکاح کو مسترد کرتی ہوں. ابو طلحہ کہتے ہیں کیا دنیا کی کوئی مطالبات آپ کے پاس ہے؟ کیا آپ کیا چاہتی ہو وہ آپ کے قدموں میں لا ڈالوں گا, آپ کو کیا چاہیے, ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں. ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے, آپ سے اسلام چاہیے. کتنی عظیم مائیں ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. کہتی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے, دنیاوی مال و زر نہیں چاہیے, مجھے آپ سے اسلام چاہیے. آپ حالت کفر میں ہو اور میں اسلام کی حالت میں ہوں, یہ نکاح درست نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا ضامن کون ہوگا؟ تو ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے رسول دور سے دیکھ کر کے بولتے ہیں دیکھو ابو طلحہ آ رہا ہے, اسلام کی کرنیں اس میں دکھائی دے رہی ہے, اور آ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے ہی ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے. آج دیکھو میرے بھائیوں, ہماری چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوئی ہے, نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہے, لیکن پھر بھی رشتے نہیں مل رہے ہیں. ہمارے لڑکے نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, پھر بھی انہیں اچھے رشتے نہیں مل رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی دوڑایا معاشرے پر نظر؟ وجہ یہی ہے, گھر ہے نہیں ہے, اچھا کماتا ہے نہیں کماتا ہے, مال و دولت اس کے پاس ہے کیا نہیں ہے, گھر اس کا بھاڑے کا ہو, 15 سے 20 ہزار بھاڑا دیتا ہو, لیکن خود کا گھر نہیں ہے, تو نکاح یہ کیا ہے, نکاح ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, کینسل کر دیا جاتا ہے. یہ معاشرے کی حقیقت ہے. دین کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے, دینداری نہیں دیکھی جاتی ہے. ابو طلحہ نے کہا کہ آپ جو چاہیں گی میں دوں گا, آپ کے قدموں میں لا کر کے سٹوں گا, ہم سے نکاح کرو. ام سلیم نے کیا کہا, مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے, بس اسلام چاہیے. دین کو دیکھا, دین کو مقدم کیا. آج یہ ارتداد کی لہر کیوں اٹھی ہوئی ہے؟ آپ نے کبھی اس پر بھی غور کیا؟ یہ ارتداد, ہماری مسلم بچیاں کیوں غیروں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر کے بھاگ رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ارے ان کے آنکھوں میں دنیا کی چمک دمک دکھائی جا رہی ہے, انہیں مال دکھایا جا رہا ہے. ایک وہ صحابیات تھی جو سب کچھ قربان کر کے اسلام کو بچاتی تھی. آج کی مائیں, آج کی بہنیں اسلام کو قربان کر کے سب کچھ بچاتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے. سب پانے کے لیے اسلام کھو دے گی, اسلام کو قربان کرے گی, لیکن دنیا کی دولت پائے گی. لیکن وہ صحابیات تھی جو سب کچھ قربان کر کے اسلام کو بچاتی تھی. ایسا ایمان پیدا کرو, ایسا ایمان پیدا کرو. یہ ایمان کب پیدا ہوگا؟ آپ مطالعے کی دنیا میں آؤ میرے بھائیوں, حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھو, صحابیات کو پڑھو. کتنی عظیم مائیں تھی. آج کی ماؤں کو
ऐसी मां बनने की जरूरत है, ऐसी मां बनने की जरूरत है। मेरी माएं सुन ले, अगर आपका किरदार, आपका रोल घर में, मुआशरे में अच्छा नहीं है तो आप ये उम्मीदें छोड़ दीजिए कि आपका बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम बन जाएगा। ना, ये ख्वाब ना देखो। अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर के ये रोल अदा करे, ये किरदार अदा करे, तो आपको नमाजों की पाबंदी करनी होगी। अरे वो माएं भी कैसी माएं थी, हाँ, तहज्जुद के बगैर नहीं रहती थी। हाँ, हमने पढ़ा सुना है, बगैर वजू के अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती थी। इतनी आजीम माएं। हाँ, आज की माएं क्या समझ लिया, इतनी मशक्कत कौन उठाए, भाई जाओ वजू करो, आकर के दूध पिलाओ। हाँ, लेटे रहेगी, आड़ा टीड़ा सोते रहेगी, हाँ, टीवी स्क्रीन सामने होगी और बच्चे को दूध पिलाती रहेगी। क्या किरदार, क्या असर पड़ेगा इन बच्चों पर? कभी आपने सुना, कभी सोचा है? भाइयों सोचो, संजीदगी के साथ फिक्र करो। ये नस्लें नो, अगर इन नस्लों को अगर सुधारना है तो आपको वो किरदार, वो रोल अदा करना होगा। आप चाहती हैं कि आपके बच्चे सुधरे, मुआशरे में कुछ कर गुजरे, तो आपको वो रोल अदा करना होगा, वरना आप समझेगी कि मकतब भेज गए तो हमारा काम फ्री हो गया। आप सोच रही होगी कि हमने मकतब में 1 घंटा बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बड़ा काम कर दिया, बड़ी तीर मार ली। ना ना ना, सारा दिन आपके बच्चे आपके सामने होते हैं तो आपका रोल असल होता है, आपका असर बच्चों पर क्या है, बच्चों के सीनों में पैवस्त हो जाता है। अगर आप बच्चों की देखभाल सही ढंग से नहीं कर पाओगे तो मकतब में सारा दिन भी बटाओ तो आपके बच्चे नहीं सुधर पाएंगे। इसीलिए मेरी माएं, आप सहाबियात की जिंदगियों को पढ़ो तो आपको मालूम होगा कि कैसी सहाबियात है। एक और बात बता दूं, ऐसे बहुत सारी सहाबियात है, दिमाग में एक और चीज आ गई। सुमैया रजी अल्लाह अन्हा का नाम आपने सुना होगा, ये कितनी अजीम माँ होगी, अल्लाह अकबर कबीरा। अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हा, इनके जो बेटे हैं अम्मार, इनके जो शोहर है यासिर, ये शुरू इस्लाम में ही इस्लाम कबूल करने वाले लोग हैं, लेकिन कितनी गैरत थी भाई इन लोगों के अंदर इस्लाम की, अकलें दंग परेशान रह जाती है। आज का आदमी हाँ इस्लाम के लिए क्या कर रहा है बताओ, आज की माँ इस्लाम के लिए क्या कर रही है बताओ। ये सोशल मीडिया पर आकर के सोशल मीडिया की जीनत बनना, यही इनकी खिदमत समझते हो? हाँ, आजकल ये भी ट्रेंड चला हुआ है। हाँ, औरतें एक शहर से दूसरे शहर तबलीग के लिए जाती है। अरे ये गैर मुनासिब है, ये चीजें शरअन जायज नहीं है। आप देखो, शरीयत खोलो। बड़ी फकीह कौन थी? हाँ, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा। कभी एक शहर से दूसरे शहर उन्होंने गई है तबलीग के लिए। अरे खुद उनके पास सीखने के लिए आते थे। और आज क्या समझता है, किसी औरत को बाहर से यहां ला। अरे आपके गांव में ऐसी औरतें, ऐसी मुअल्लिमात पैदा करो जो आपके गांव में रह करके तबलीग करे, आपके अपने घर में रह करके तबलीग करे। कौन रोकता है? हाँ, कौन मना करता है? लेकिन ये सोशल मीडिया पर औरतों का आना, ये सारी चीजें गैर मुनासिब है, ये नहीं होनी चाहिए। ये इस्लाम की गैरत रखने वाली माएं हैं। शुरू इस्लाम में इस्लाम कबूल किया इन्होंने, और फिर इतनी तकलीफें, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरे घराने को बांध दिया गया है। क्यों बांधा है? कसूर क्या है? यही कसूर है, ला माबूद बिहक्किन इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। बेटे को भी बांधा गया है, शोहर को भी बांधा गया है। माँ अपनी आंखों से देख रही है, माँ अपनी आंखों से देख रही, मारा जा रहा है, जुल्म सितम किया जा रहा है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर रहे हैं। क्या कहते हैं उस घराने को? सब्रन आला यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्नह, सब्र करो ऐ आले यासिर, तुम्हारा ठिकाना जन्नत, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। हाँ, अबू जहल ने इस मां को जेरे नाफ नेजे से मारता है, जेरे नाफ नेजे से मारा। क्यों मारा? इस माँ का क्या कसूर था? ये माँ यही कहती थी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, ये सर झुकेंगे तो उसी के आगे झुकेंगे, अगर मांगा जाएगा तो उसी से मांगा जाए। यही अकीदा था। इसी अकीदे की वजह से इनको मारा गया, सताया गया। इस माँ को, ये इस्लाम में पहली शहीद होने वाली खातून है, इसे सुमैया रजी अल्लाह अन्हा कहा जाता है, जिनका खून बहाया गया। ये इस्लाम की गैरत रखने वाली औरतें, माएं हैं। कैसी परवरिश इन्होंने अपने बच्चों की होगी, कभी आपने सोचा है? अरे बच्चे को बांधा गया है, आज की माएं बताओ, इस्लाम के लिए अपने बच्चे को बांधा जाए तो क्या करोगी? हाँ, ऊपर से नीचे हो जाएगी। हाँ, अपने ईमान को भी बेच देगी। अरे नहीं, मैं छोड़ दूंगी, उसे छोड़ो, मैं इस्लाम से फिर जाऊंगी, उसे छोड़ दो। अल्लाह, यही हाल ईमान ना है ना,
ایمان نہیں ہے، یہی قصور ہے۔ لیکن یہ ماں دیکھو اپنے بچے کو، اپنے شوہر کو باندھ کر کے مارا جا رہا ہے، لیکن آں بھی کہتی ہے نہ اون بھی کہتی ہے، اسے معلوم ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جنت کے سوا کیا ہے۔ ہاں، ایسا کردار، ایسا رول میری ماؤں آج ادا کرو تو آپ کے بچے ایسے بن جائیں گے انشاءاللہ، ایسے ایمان والے بن جائیں گے کہ ان کا پہاڑ اپنی جگہ سے ہلے گا، لیکن اپنے بچوں کا ایمان اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، خلاصہ کلام یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم مائیں ہم نے سنا کہ جس میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والدہ پر بات کی گئی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ پر بات کی گئی، اور حضرت عمر بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ پر بات کی گئی، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ پر بات کی گئی، اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہ پر بات کی گئی، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پر بات کی گئی۔ یہ عظیم مائیں تھی۔ اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے، آپ کتابوں کا مطالعہ کرو، حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھو، صحابیات کے واقعات کو پڑھو، اور اپنے بچوں کو سناؤ، تو آپ کے بچے انشاءاللہ بڑے زبردست اور بھاری بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔